نئی تکنیکیں استعمال کی جا رہی ہیں، جدید تعلیمی وسائل اور تدریس کے آلات کا استعمال تدریس کو مؤثر اور کارآمد بناتا ہے۔ تدریس زبان کے جدید رجحانات سے اثرات واقف ہونا ضروری ہے۔ تدریس کے کوئی تدریسی عمل کی کیفیت کا اثر طلبا کی اقتصادی سطح کو متاثر کرتا ہے۔ تدریس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ طلبا کی معلومات میں اضافہ ہو، ان کی ضرورت کی سطح میں اضافہ ہو، زبان و ادب کی تدریس کی کوشش کی جائے، عملی اقتصادی اور انسانی اور تہذیبی پہلوؤں کو حساب کے تدریس کے دوران نظر انداز نہ کیا جائے۔ اردو میں روزگار کے امکانات سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اردو کے روزگار کے امکانات ہیں، شعبۂ درس تدریس، ترجمہ، کمپیوٹر اور محافظ وغیرہ کا میدان میں اگر اردو نے گزشتہ 2 دہائیوں میں بہت سی معلوماتیں حاصل کی۔ اردو پڑھنے کی طرف جو میدان اور رجحان پایا جاتا ہے اور اس میں جو اضافہ ہوا ہے، اس میں شعوری اور غیر شعوری طور پر معمول کے ترمیم کی حیثیت سے روزگار کے امکانات بھی شامل ہیں۔ ہمارے نام آندھر پردیش کے سنگاواتی کے دور حکومت میں اور بھی میئر ٹرانسفیکرسی کے زمانے میں جب اردو اساتذہ کی مقبوضہ کا اعادت کا تجربہ بننے آئے اور ہزاروں استادوں کو ملازمتیں ملی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اردو اسکولوں میں طلبا کے داخلوں کی شرح میں واضح اضافہ دیکھا گیا۔ جن کلاسوں میں 10-15 طالب علم جو مشکل سے آئے جاتے تھے، ان کلاسوں میں طلبا کی تعداد 50 زیادہ ہوگی۔ اردو پڑھنے کی سینکڑوں طلبا ہوئے اور طلبا نے تیلگو اور انگریزی میڈیم میں پڑھنے والے اپنے بچوں کو اسکولوں میں نکال کر اردو میڈیم میں شریک کروایا۔ لیکن چاہے سمجھ ہے کہ اردو کو روزگار کے لیے پڑھا جائے، چاہے صحیح ہوگا کہ اگر اردو میں ملازمتوں کے مواقع نہ ملے اور روزگار کے دروازے بند ہو جائے تو اردو کرنا محفوظ کر دیا جائے، اردو اسکولوں میں راستے بھی بند کیے جائیں۔ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا کرنا ایک غلط سوچ اور امریکہ میں جمہوریت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اردو کے سلسلے میں جمہوریت کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ اردو ہماری مادری زبان ہے، اردو ہماری تہذیبی شناخت ہے، اردو ہماری مذہبی اور دینی اور ادبی سرمایہ کی محافظ و امین ہے۔ لہٰذا اردو کرنا، اردو سیکھنا اہل اردو کا بنیادی اور سماجی اور تعلیمی طریقہ ہے۔ جیسا کہ ابتدائی نظام میں پروفیسر سعید صاحب نے فرمایا، اردو کو ملازمت اور روزگار کے لیے نہیں ہوئی بلکہ اس لیے پڑھنا چاہیے کہ وہ ہماری مادری زبان ہے، تشخص کی علامت ہے اور روحانیت کی زبان ہے۔ ڈاکٹر شمشیر احمد فاروقی صاحب کا یہ خیال بھی ہے کہ اردو کو روزی روٹی سے جوڑنا اور صرف ملازمت کو روزگار کے لیے اردو کرنا غلط ہے۔ آپ کے خیال میں اردو کو معیشت سے منسلک کرنے کا جو تصور پایا جاتا ہے وہ تقریباً کی شراکت اور ہماری صنعت کے تحت کی عبادت ہے۔ اکثر کے ہندوستان کی اردو عقائد کا محفوظ سب یہی رہا ہے۔ رسائل میں پورا رکھنے کے روزگار کا مطلب ہو تو اس ترتیب اردو کے ساتھ وابستہ کرنے کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس طرح کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ فاروقی صاحب نے اردو کو روزی روٹی سے جوڑنے کے مطالبے کو گداگرانہ مطالبہ قرار دیا ہے۔ الحاصل اردو کو اس لیے پڑھنا چاہیے کہ ہماری تہذیبی میراث ہے اور ہماری زبان ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ورنہ میرا تدریسی تجربہ ہے اور نہ کوئی جو واقفیت ہے۔ میں پروفیسر یہاں پر تشریف کرنا ہے، آپ سے اہتمام کروں گا کہ آؤ اردو سیکھنے جو پروگرام ہے وہ صرف سیکھنے والوں کے لیے نہیں بلکہ اساتذہ کے لیے ہے اور ان اسباب کو کتابی شکل میں عزت مند بیان کرایا جانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں حامد یونیورسٹی سے ایک ایسے شخصیت کا تعارف کرنا چاہتا ہوں جو تعارف کا کوئی موقع نہیں ہے۔ وہ آج ہمارے کے ایک خاص مہمان ہیں، وہ دور سے آئے ہوئے ہیں اور کوئی بلکہ شاہ میری بات ہے پروفیسر سینٹرل یونیورسٹی حیدرآباد سے۔ میں ان کو نوجوانہ بات کرتا ہوں کہ وہ پیش کرائے اور آپ کی نشست کے صدر کو خاموشی کرے۔ یہ میرے بات کی بات ہے کہ آپ کو میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا۔ میرا خیال ہے وقت یہ ہے کہ میں اپنے بہت سے عزیز دوستوں سے فلم صاحب کی خوشی کو بنایا گیا ہوں۔ میں شکریہ آپ کو کرتا ہوں۔
افزاری صاحب کے منتخب کرنے کے بعد میں ڈاکٹر مظفر الدین صاحب یوں نالج تنظیم سے یہاں تشریف فرما ہے. میں آپ سے ادب گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا حوالہ کریں. سر جیسا ایسے اگزام کی ہوتا ہے ہمارے شہر ساتھی مہاراجا اور السلام علیکم.